بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ مزید اچھی اسلامی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ میری ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اسکپ کر کے دیکھا تو آپ بیچ میں اصل پوائنٹ چھوڑ جاؤ گے، جس وجہ سے آپ پورا وظیفہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی، تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نہ ہی تو میں کاروبار کے بارے میں یا کسی شادی کے بارے میں یا کسی حاجت کے بارے میں نہیں بتانے والی ہوں۔ آج کا وظیفہ میں وہ وظیفہ بتانے والی ہوں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن کو بتایا، اور یہ وظیفہ اس بارے میں ہے کہ یہ وظیفہ ثواب کے بارے میں ہے کہ 100 دفعہ، مطلب اس میں 4-5 وظیفے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن ام ہانی کو بتایا ہے۔ تو یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو اسکپ مت کرنا۔ تو محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی کزن کو وظیفہ بتایا ہے، ان کا نام ہے سیدنا ابی ابن طالب، اور حضرت علی کی بڑی بہن تھی سیدنا ام ہانی۔ سیدنا ام ہانی ان کا نام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن لگتی تھی۔ نبی کریم سے عمر میں کافی بڑی تھی، تو نبی کریم ان کے پاس جایا کرتے تھے اور حال و حوال پوچھنے کے لیے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ام ہانی نبی کریم سے کہتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یعنی کہ یہ بوڑھے کے بارے میں ہے، جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پہلا وظیفہ یہ ہے۔ تو آپ مجھے کوئی ایک وظیفہ بتا دیں جو میں آسانی سے کر لوں۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی اس کا پہلا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن کو بتایا کہ 100 دفعہ آپ نے روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے انسان کا اتنا فائدہ ملتا ہے کہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یعنی کہ ان کے دوسرا وظیفہ انہوں نے بتایا ہے کہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بیچنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ ہے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور چوتھا وظیفہ ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دیا جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تسلیم فرمایا ہے۔ ان کو آپ علیحدہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اکٹھا ملا کے 100 دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کے سونے سے پہلے کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس وظیفے کو اگر آپ اکٹھا ملا کر پڑھیں تو صبح و شام پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے علیحدہ پڑھنا ہے تو پھر 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 دفعہ پڑھنا ہے کب؟ یعنی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں پھر ایک دفعہ آپ کو یہ وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اور تمہیں یہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ آپ نے الحمدللہ پڑھ لینا ہے، اس سے تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بیچنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو
ثواب سے بھر دیا جائے گا۔ دیکھو اس میں کتنی بڑی طاقت ہے کہ ثواب سے بھر دیا جائے گا آسمان، یہ اتنا اس کا ثواب ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور اس کو آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 100 دفعہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کسی بھی ٹائم 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ نوٹ کر لیا ہوگا، بہت ہی اچھا اور خاص وظیفہ ہے، مجھے سب سے زیادہ سب وظیفوں میں سے یہ والا وظیفہ اچھا لگا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر میرے تلفظ میں میری تھوڑی سی کسی بات میں غلطی کوتاہی ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں پڑھ لیتی ہوں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا اٹک جاتی ہوں، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو میں بھی کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔